یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ ناظرین، بدلو کی نشریات کے پروگرام انگیخت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں صدیق اظہر اور میرے ساتھ ہیں جناب امتیاز عالم صاحب۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کرنا چاہیں گے جو اسلام آباد میں اسلامی وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا، اور اسلامی وزرائے خارجہ کی کانفرنس کے اس اجلاس میں جو مین ایجنڈا تھا وہ افغانستان تھا، افغانستان کی صورتحال تھی، اور خاص طور پر افغانستان میں جو ابھرتا ہوا ایک انسانی المیہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے حوالے سے دنیا کو بتانے کے لیے اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے تھے۔ اس میں پاکستان جو ہے وہ میزبان تھا، اور میں گزارش کروں گا جناب امتیاز عالم صاحب سے کہ وہ اس حوالے سے ہمیں اپنے نظریات سے آگاہ کریں۔ دیکھیے، بنیادی طور پر یہ تھا انسانی المیہ جو رونما ہو رہا ہے، جیسے آپ نے کہا ہے، آدھی آبادی قحط سالی کا شکار ہے۔ کوئی 24 لاکھ بچہ جو ہے وہ کم خوراکی کا شکار ہو چکا ہے، بلکہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل جو ہے یو این کے، جو اس کانفرنس میں آئے، ان کا تو خیال یہ ہے کہ پوری آبادی شکار ہو جائے گی اگر ابھی آپ نے انٹروین نہ کیا۔ بڑی خوفناک صورتحال ہے۔ ڈسپینسریز نہیں چل رہی ہیں، اسپتال بند ہیں، اسکول بند ہیں، تنخواہیں دینے کو نہیں ہیں، راشن ہے نہیں، قحط پہلے سے ہے، خیرن جنگی کی تباہیاں پہ اور ہے، پوری اسٹیٹ ہلی پڑی ہے، تو بہت بری حالت ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے پرائم منسٹر عمران خان نے ایک اور لائن لی ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو شرائط رکھ رہے ہیں آپ کے بھی شریک حکومت ہو، براڈ بیسڈ وسیع البنیاد ہو، یا یہ کہ عورتوں کے حقوق، تعلیم کے، صحت کے، ان کے روزگار کے، انسانی حقوق کے معاملات، اقلیتوں کے حقوق ہوں، یا دہشت گردی کا معاملہ ہو، یہ جو شرائط لگائی جا رہے ہیں عالمی برادری کی طرف سے، یہ جب تک پوری ہوگی دیکھا جائے گا۔ فی الحال آپ ان شرائط پہ نہ پھنسیں، آپ یہ شرائط کو نظر انداز کرتے ہوئے افغانستان کے عوام کی مدد کریں۔ یعنی بنیادی طور پر انہوں نے کہا ہے کہ آپ طالبان پہ شرائط نہ لگائیں۔ اور جو ریزولوشن آیا ہے OIC کا، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کا، وہ وہی 5-6 مطالبات دہرا رہے ہیں کہ وہ عالمی برادری جو کر رہی ہے، یہ کہ افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، وہاں پہ کوئی دہشت گرد گروپ آپ نے بڑھنے نہیں دینا ہے، یہ کہ آپ ایک براڈ بیس گورنمنٹ بنائیں گے، یہ کہ آپ عورتوں کے حقوق، یہ کہ آپ بچوں منورٹیز کے رائٹس، یہ کہ آپ نارکوٹک اسٹیٹ کو روکیں گے، یہ کہ آپ ہمسایوں کے ساتھ بہتر تعلقات رکھیں گے۔ یہ جو 6 نکاتی ایجنڈا اس کے علاوہ دیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے، اس میں تھا کہ خوراک کی امداد دی جائے، اس میں ان کا مالیاتی نظام کو بحال کرنے میں مدد دی جائے، اس میں یہ ہے کہ ان کے کاروبار کو بحال کرنے کے لیے مدد کی جائے، اس کے لیے کوئی عالمی نظام کیا جائے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس نے ایک ہیومینیٹیرین ٹرسٹ افغانستان کے لیے بنا دیا ہے، جس میں سعودی عرب نے 1 ارب ریال، یعنی تقریباً $350 ملین ڈالرز، 276 ملین ڈالر کی پہلی قسط دی ہے۔ پاکستان 30 ملین دے چکا ہے۔ اس طرح یہ ملا کے کسی اور نے ابھی تک خبر نہیں ہے کیا دیا، اگر 300 ملین ڈالر یہ اکٹھا ہو گیا ہے۔ یہ پہلے سے موجود ہے ایک ادارہ اسلامک کانفرنس کا فار فوڈ سیکیورٹی، اور ایک انہوں نے ٹرسٹ فنڈ کریٹ کر دیا ہیومینیٹیرین۔ اس کے تحت یہ جا کے مارچ تک جا کے میٹیریلائز ہوگا، اور یہ عالمی اداروں، UN، ورلڈ بینک، IMF، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ان سے مل کے یہ کریں گے کہ کیونکہ اس میں بندش ہے لگی ہوئی، طالبان کے ساتھ اور ان کے بینکوں کے ساتھ کاروبار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ سلامتی کونسل کا ریزولوشن ہے، اور جس کے تحت آپ قانونی چینل سے، بینکوں کے چینل سے آپ مدد نہیں فراہم کر سکتے۔ دوسرا، جو عالمی تنظیمیں ہیں جیسے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، یا یونیسیف ہے، یا بچوں کی عالمی تنظیمیں ہیں UN کی، جن کے ذریعے
وہ امداد پہنچانا چاہتے ہیں وہ بھی بینکنگ ذرائع استعمال نہیں کر سکتے تاکہ بندش نہ ہٹائی جائے. پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی یہ آپ جو 9 ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں باہر ایسٹس کی شکل میں, پیسوں کی شکل میں, انہیں ریلیز کیا جائے, انہیں ریلیز کر دیں تاکہ ان کے پاس, بینکوں کے پاس کوئی لیکوڈیٹی آ جائے. اب 37 کانگریس مین نے لیٹر لکھا ہے امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو, بیلنگٹن کو, اور سیکرٹری آف ٹریئر کو کہ بھئی یہ تو انسانی المیہ ہونے جا رہا ہے اور یہ آپ کچھ کریں. انہوں نے ویسا ہی خط بھیجا ہے OIC کو بھی اور اپیل کی ہے. میرا خیال ہے برف پگھل رہی ہے. یہ جو عالمی کمیونٹی اس پہ رسپونڈ کرے گی اور اگلے سال تو UN بھی 4 سے 5 ارب ڈالر کی اپیل کر رہی ہے خوراک کے لیے, انسانی مدد کے لیے. اچھا, اب یہ جو ایڈ آئے گی بھلے OIC کی ہو یا وہ ہو, یہ جائے گی تھرو UN کی ایجنسیز کے ذریعے. UN کا کافی بڑا رول ہوگا, WHO کا, ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن کا اور یونیسیف کا. ان کا کردار UN کے اداروں کا ہوگا, وہاں پہ ان کے ذریعے براہ راست وہ بھجوائیں گے. امتیاز صاحب, اس سے ایک بات تو واضح ہوئی نا کہ ابھی عالمی برادری نے افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت کو تسلیم اس طرح نہیں کیا جس طرح ایک آزاد حکومت کو دیکھیں گے کیا جاتا ہے. افغان حکومت کے ساتھ وہ بزنس کریں گے اسے ریکوگنائز کیے بغیر, انتظار کریں گے کہ کوئی سخت گیری جو پالیسی ہے طالبان کی, کیونکہ ایسا اسلام کسی کا نہیں ہے. آپ قطر چلے جائیں, عورتیں کام کر رہی ہیں, عورت نائب وزیر خارجہ ہے, اور سعودی عرب میں جو نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں, آپ UAE میں دیکھ لیں, آپ پاکستان میں دیکھ لیں, آپ انڈونیشیا میں دیکھ لیں, یہ کوئی علیحدہ مسلمان ہیں. اور خان صاحب نے تو اسے کلچر کے نام پہ کہ یہ پختو روایت ایسی ہیں کہ جس میں یہ پتہ نہیں, یہ ممکن نہیں ہے کہ عورتوں کو پڑھنے دیا جائے اور نوکری کرنے دی جائے. اب آپ دیکھ لیں نا KP کے انتخابات میں کہیں عورتیں بہت زیادہ آئی ہیں, کہیں انہیں آنے نہیں دیا گیا. وہاں بھی فرق ہے. یہ نہیں کہ سارے پختون عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہیں. امتیاز صاحب, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم خود بھی خواتین کے کردار کا جو مجھے نہیں معلوم, آپ شک کر رہے ہیں, کافی لبرل آدمی نہیں تھے زیادہ. نہیں, وہ لبرل تھے جب تک وہ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں. اچھا, اب یہ ہوا ہے کہ لیکن اس سے پیرلل اسی دن سینٹرل ایشین اسٹیٹ ازبکستان, تاجکستان, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان میں 3 ہمسائے افغانستان کے 3 ان کا دہلی میں اجلاس ہوا ہے. یہ انڈیا کا ڈائلاگ ہوتا ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ, یہ ان کا تیسرا ڈائلاگ تھا. اچھا امتیاز صاحب, یہ وہ سن لینا, وہ وزرائے خارجہ اسلام آباد نہیں آئے, البتہ ان کی ڈیلیگیشن آئے ہیں, اور تو وہ گئے وہاں پہ, اور وہاں سے جو اعلان آیا وہ کافی سخت ہے. اس میں سلامتی کونسل کے ریزولوشن کے حوالے دیے گئے ہیں, ٹیررزم کے حوالے سے, طالبان کے حوالے سے, اور کہا گیا ہے کہ طالبان افغانستان سختی سے دہشت گردی کو روکنے کا بندوبست کرے طالبان کی. لیکن بھارت نے اب سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ذریعے جو پہلے ہی پاکستان سے مختلف رویہ رکھتی ہیں افغان طالبان کی طرف, ان کا رویہ سخت ہے, کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ یہ جو افغان طالبان کی طرز کا جو اسلام ہے اس کا رجحان ان کے ہاں نہ پھیل جائے, اور انہیں وہاں پہ ازبکستان میں خاص طور پہ درپیش رہا ہے یہ دہشت. ہاں, ازبک بہت زیادہ رول پلے کرتے رہے ہیں. اور تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ اب انڈیا نے اپنی ایک ونڈو سینٹرل ایشیا کے ذریعے کھول لی ہے. پاکستان میں اجلاس میں یہ تھی کہ ایران بھی یہاں تھا, ترکی بھی یہاں تھے, اور سعودی عرب بھی یہاں تھا. ان سب کا کردار رہا اس میں, اور انہوں نے تقریر کرائی سبھی جگہوں کے حوالے سے, ایشیا میں جو نمائندگی کر رہا ہے, جو یورپ میں کر رہا ہے, جو امتیاز صاحب میرا خیال ہے کہ اسلامی مڈل ایسٹ میں کر رہا ہے, افریقہ, ان کی نمائندگی ہوئی وہاں پہ. اسلام آباد میں جو ہمارا اجلاس ہوا ہے اسلامی وزراء خارجہ کا, اس کے مقابلے میں دہلی میں جو اجلاس ہوا ہے بین الاقوامی طور پر اس کی شاید اتنی بڑی اہمیت نہیں ہے. اس لیے اہمیت نہیں ہے
کہ جو دنیا کی بڑی بڑی ایجنسیز تھی، یونائٹڈ نیشنز بھی اور دوسرے لوگ بھی، انہوں نے یہاں پر پارٹیسپیٹ کیا ہے. وہاں وہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے صرف یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلامی دنیا کے 3-4 ملک جو ہے جو اسلامی کانفرنس کے، وہ 5-6 ملک وہ ہمارے یہاں بھی آئے، لیکن ان کے ڈیلیگیشن جو ہے انہوں نے یہاں لیکن یہ بات آپ نے مت بھولیں کہ انڈیا، آپ سمجھتے ہیں نا، یہ خوش فہمی ہے کہ وہ افغانستان کے سین سے باہر ہو گیا ہے. یہ طالبان ان سے بھی، افغان طالبان ان سے بھی بات کریں. نہیں، وہ تو بات کریں گے سب سے. ابھی ہم نے اجازت دی 50 لاکھ ٹن گندم جو ہے یہاں سے گئی، ہاں، واگا کے راستے کابل گئی. بالکل. یہ اچھا کیا پاکستان نے، فیسیلیٹیٹ کیا. لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس بات کا مجھے خدشہ رہا ہے کہ ہم جس طرح کا ڈراپ سین چاہتے تھے وہ ہو گیا ہے. ملبہ ہمارے اوپر آ گیا ہے. پاکستان کی حکومت نے کی پریشانی درست ہے کہ ہم مزید کتنا افغان مہاجرین. پاکستان کے وزیر اطلاعات نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ صرف ہم ہی پر یہ سارا ملبہ، اور یہ ہونا ہے، یہ ایران پہ بھی دباؤ بڑھنا ہے، یہ پاکستان پہ بھی بڑھنا ہے الٹیمیٹلی. اور یہ ایک سوال میرے ذہن میں اور آتا ہے، یہ جو سامراجی طاقتیں ہوتی ہیں اور عالمی پاورز ہوتی ہیں، امپائرز، ان کے دل نہیں ہوتے. ظاہر ہے. یہ کیوں طالبان کی حکومت کو مستحکم کرنا چاہیں گے؟ اور ان کی اکڑ پھوک ختم نہیں ہو رہی، بلکہ وہ اور زیادہ ری انفورس ہو گئی ہے ان کی ریجیڈیٹی. انہوں نے معاہدہ کرتے وقت امریکہ سے لچک کا مظاہرہ کیا تھا اور امریکی شرائط پوری بھی کی تھی، لیکن اپنی حکومت کے حوالے سے وسیع البنیاد حکومت، عورتوں کے حقوق، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. کہ چاہیے پاکستان کے علماء کو اور مسلمان دنیا کے ملکوں کو بتائیں کہ عورتوں کی تعلیم کیوں اب بین کی جا رہی ہے، بند کی جا رہی ہے. ایسے غلط کہہ رہے تھے یہ افغانستان کے وزیر خارجہ، کوئی بندش نہیں ہے، تو سارا میڈیا میں معاملہ ہے. وہ عورتوں کے لیے اسکول بھی بند کر دیے، یونیورسٹی کالج بند کر دی، ان کے لیے نوکری بھی بند کر دی. صرف ہسپتالوں میں عورتیں نظر آتی ہیں ڈاکٹر، اس لیے کہ اب پختون اپنی خواتین مریضوں کو صرف خواتین ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، مرد ڈاکٹر کو نہیں دکھاتے. لیکن اس کانفرنس میں تو اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی. کس حوالے سے؟ یہ خواتین کے حوالے سے نہیں، وہ جو ریزولوشن آیا ہے اس میں موجود ہے، اور پرزور طریقے سے کہا ہے انہوں نے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یو این کا جو چارٹر ہے اور او آئی سی کا جو چارٹر ہے اس کے مطابق آپ کا اسے تسلیم کریں گے. لیکن یہاں پہ انہوں نے، آپ دیکھیے، بطور آبزرور شریک ہوئے ہیں. وہ خالی سیٹ رہی ہے افغانستان کی او آئی سی کے اسلام آباد اجلاس میں. وہ بطور ڈیلیگیٹ کی نہیں بیٹھے تھے، آبزرور کے طور پر بیٹھے تھے. پھر انہوں نے ایک بڑی لمبی تقریر کی اپنے کلوز سیشن میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان شاید کچھ عملیت پسندی کی طرف آئیں تو افغانستان کے لیے اچھا ہے، اور خود ان کے لیے اچھا ہے، اور خطے کے لیے بھی اچھا ہے. لیکن مجھے یہ مشکل دکھائی دیتا ہے، کیونکہ ان کے اندر جو سخت گیر ایلیمنٹ ہے وہ ماڈریٹ سیکشن کو یا عملیت پسند سیکشنز کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں. اور کمانڈ آ گئی ہے علاقے کے جو کمانڈر تھے جہاد لڑنے والے، ان کے پاس. وہ ماڈریٹ جو تھے، وہ ملا برادر وغیرہ والے، وہ آپ دیکھیں گے سائڈ لائن ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد میں پیش تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پہ کو بدترین حالات کے لیے بھی تیار کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ تحریک طالبان پاکستان کے بارے میں بڑا سخت رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور افغان طالبان پہ بوجھ ڈالنا چاہیے. ایک طرح سے پاکستان نے ان کی وزارت خارجہ کا ذمہ لے لیا ہے عمران خان. ایسا لگتا ہے. اور وہ دنیا کو لیکچر دے رہے ہیں کہ پختون کلچر ہے، تو لہذا یہ عمران خان کے لیے تو ہوگا، دنیا کے لیے نہیں ہے. ناظرین، اسلام آباد میں منعقد ہونے والی اسلامی وزراء خارجہ کی کانفرنس میں کیا نتائج نکلیں گے، وہاں کیا کچھ ہوا، اس سب کے بارے میں امتیاز عالم صاحب نے بہت تفصیلی گفتگو کی، اور مجھے یقین ہے کہ اس تفصیلی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کانفرنس کے بعد افغانستان کے عوام کے لیے کیا بہتری کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اور خود پاکستان کے اندر اس کانفرنس کے نتیجے میں کیا بہتر نتائج جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. بہت شکریہ. مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ پروگرام ہمارا پسند آیا ہوگا، اور مجھے یہ بھی میں خواہش رکھتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل بدلو کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہم بہتر سے بہتر پروگرام آپ کے لیے پیش کر سکیں. شکریہ.